ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر میں کل اسمبلی انتخابات کا دوسرا دور ہوا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 7 اور کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مسلم لیگ نون کو 14 اور پیپلز پارٹی کو 4 نشستوں پہ کامیابی ہوئی ہے، یعنی مسلم لیگ نے مہاجرین کی 12 میں سے 10 اور مظفر آباد کی 7 میں سے 4 نشستیں جیت لی ہیں۔ 2 نشستوں پہ کل پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 53% ووٹروں نے اپنا حق استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کو تیسرے مرحلے سے پہلے ہی سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، یعنی اسمبلی کی 45 میں سے 23 نشستیں مل گئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے گٹھ جوڑ کیا۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری لطیف اکبر پر حملے کو رانا ثناء اللہ نے سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے انتخابات کے دوسرے مرحلے کو بھی دھاندلی کا شاہکار قرار دیا ہے، تاہم یہ بھی کہا ہے کہ وہ انتخابات سے بھاگے گی نہیں اور 10 اگست کو تیسرے اور آخری مرحلے میں بھی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی۔ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی، اس میں راولہ کوٹ بھی شامل ہے۔ طارق نقاش صاحب مظفر آباد سے ہمیں کر رہے ہیں۔ طارق بھائی، آج جو چیف الیکشن کمیشن کی گفتگو شائع ہوئی ہے ڈان میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتخابات کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، یعنی پونچھ ڈویژن والا مرحلہ، وہ شاید سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے کہ چونکہ پونچھ میں خاص طور پہ جو راولہ کوٹ ہے جس کے فرنجز پہ دھرنے جاری ہیں وہاں، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر حالات وہاں بہتر ہوتے ہیں 3 حلقوں میں تو وہ الیکشن کا 4 میں کروا رہے ہیں۔ پونچھ ڈویژن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پونچھ ڈویژن میں 4 اضلاع ہیں۔ ایک پہلا ضلع باغ کا ہے جس کی 3 نشستیں ہیں، پھر ایک حویلی کا چھوٹا سا ضلع ہے جس میں 1 نشست ہے جہاں ہمارے انکمبنٹ پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، پھر راولہ کوٹ ہے جس کی 5 نشستیں ہیں، اور پھر سدنوتی ضلع ہے آخری جس کی 2 نشستیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم 3 اور 1 اور پونچھ کی 1 عباس پور کی نشست پہ الیکشن 10 کو کروائیں گے، اور نے کہا سدنوتی کے دونوں کانسٹیٹوئنسیز بھی زیر غور ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ بھی مظفر آباد کی طرح تمام پریشرز بقول ان کے پریشرز اور ٹیکٹکس کو ڈیفائی کر کے باہر آتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، اس طرح کا جسچر دیتے ہیں، تو ہم وہاں بھی کروائیں گے، باقی حلقوں میں بھی، ایکسیپٹ فار راولہ کوٹ سٹی اینڈ تھوراڑ جس کو پاچی ووٹ بھی کہتے ہیں، جہاں سے جو تنویر الیاس صاحب کا سابق وزیر اعظم کا آبائی حلقہ بھی ہے۔ یہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ دیکھیے اب 10 تاریخ تک صورتحال کیا بنتی ہے اور کس طرح یہ اس کو اپنے جو اعلان ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو انتخابات ہو چکے ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کی جو میرپور ڈویژن ہے اس کی 13 نشستوں میں ہو چکے ہیں۔ آج مظفر آباد کی 9 پہ ہوئے اور 7 پہ ہوئے، اور کل 2 پہ ہو جائیں گے، ایک پہ پارشل ایک پہ کمپلیٹ، تو یہ 13 اور 9 22 اور 12، تو آلموسٹ جو اسمبلی کی وہ اس طرح کی تعداد پوری چکی۔ انہوں نے یہ ہنٹ بھی دیا کہ اگر 2 4 یا 5، میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، 2 4 یا 5 کانسٹیٹوئنسیز رہ بھی جاتی ہیں تو اسمبلی مکمل ہے، اور 10 تاریخ کے بعد نئی اسمبلی حلف اٹھائے گی اگر کچھ کانسٹیٹوئنسیز رہ بھی گئیں۔ اچھا طارق، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، نون لیگ کا کہنا ہے کہ کتنی ٹرن آؤٹ؟ نہیں، الیکشن کمیشن 53% ہے، یہ مظفر آباد 53%۔ اب مختلف جگہوں پہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی ہر قسم کے ووٹر سے بات ہوئی ہوگی، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو بوائیکاٹ اپنی جگہ، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن
کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ پولنگ اسٹیشن نہ پہنچ سکے؟ جی دیکھیے، مظفر آباد جمعہ تک بہت ہی پرسکون شہر تھا، اور ہم جمعہ کی یعنی جمعرات کی رات کو ہم جب شہر کی ہم نے شاہراہوں کو لگایا تو جیسے کسی شادی والے گھر میں وہ لڑیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اس طرح مظفر آباد کی شاہراہوں پہ جو پارٹیسپیٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار مختار عباسی اور پاکستان مسلم نواز کے بیرسٹر افتخار گیلانی، ان دونوں کے پوسٹرز اور بینرز جگہ جگہ پہ لگے ہوئے، اور بالکل یہاں الیکشن کا ماحول تھا۔ جمعہ کی نماز تک مظفر آباد پرامن تھا۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آل اوور سڈن جو ہے پولیس سے احتجاج شروع ہوئے، لوگ نکلے، ویڈیوز اس کی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ۔ کچھ نقاب نوجوان تھے جن نے تھریٹن کرنا شروع کر دیا، اور یہ پلیٹ کا نیبرہڈ ہے، یہاں بہت سارے برانڈز، آلموسٹ سب برانڈز کی شاپس یہی ہیں، تو لوگ خوفزدہ ہو کے انہیں شٹر ڈاؤن کر دیے، اور چشمے زدن میں ماحول تبدیل ہو گیا۔ شہر کی بہت سی شاہراہیں جو ہے وہاں بلاکیڈ ڈال دیے گئے، درخت کٹے ہوئے ڈالے گئے، بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، جو کنٹینرز ہوتے ہیں یہ گاربیج کے ان کو اٹھا کے رکھ دیا گیا، تو ماحول یکسر بدل گیا۔ ایسے ماحول میں اب یہ وہ لوگ تھے جو الیکشن نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب آبادی الیکشن نہیں چاہتی تھی۔ آخر اگلے دن سردار مختار صاحب نے 20,000 ووٹ لیے ہیں، بیرسٹر افتخار گیلانی نے 16,500 ووٹ لیے ہیں، تو یہ 46,000 ووٹ تو کاسٹ ہوئے ہیں، اور میں باقی کینڈیڈیٹس کے ووٹ نہیں گن رہا، چھوٹے کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی لیے ہوں گے باقی جماعتوں کے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس۔ تو بہت سے ووٹرز جو ہیں، میں فیئر اینڈ آبجیکٹو جرنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ بوتھ سائڈز آف اسٹوری پیش کی۔ بہت سے ووٹرز ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، وہ اس خوف سے باہر نہیں نکلے کہ راستے میں گاڑی کو نقصان نہ ہو جائے، ہمیں کو نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سی جگہوں پہ کچھ چند نوجوان تھے جنہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں سے ووٹرز نہیں آ سکے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شریف آدمی، ایک عام شہری جو وائلنس سے گھبراتا ہے، وہ ایک ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی جان کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا، بھلے اس کو کتنی بھی امیدوار سے محبت ہو۔ تو بہت زیادہ کوئی شوقین مزاج لوگ ہوں وہ چلے جائیں گے، لیکن عام آدمی، خواتین خاص طور پہ، مرد اگر آ بھی جائیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کئی فیملی سے مرد آئے لیکن انہوں نے خواتین کو آنے نہیں دیا اس ڈر کے مارے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ اربن ایریا میں ایسا ہوا ہے، رورل ایریا میں تو ووٹ ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں۔ اتنے ووٹ اگر ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کہاں سے آئے؟ شہر کے اندر تو کوئی ڈبے نہیں بھر سکتا۔ چلیں آپ فور مومنٹ مان لیں کہ دیہات میں یہ کام چل سکتا ہے، جہاں میڈیا موجود نہیں ہوتا، جہاں باقی جو ہے اس طرح بہت زیادہ شہری لوگوں کی باشعور پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی، نظام کو سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، وہاں تو چلیں آپ ٹھپے لگا سکتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، ہمارے یہاں کلچر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ جس سے ڈینائی کریں، لیکن شہری ایریا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیہاتی علاقوں میں تو ووٹ پڑے ہیں، زیادہ پڑے ہیں، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بڑی لمبی قطاریں بھی تھی وہاں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیکاٹ ایک والنٹری اور ایک ایکشن ہے انڈیویجول کا، اگر وہ بائیکاٹ، لیکن کوئرشن جب آپ کسی کو دوسرے کو روکیں گے، کسی کا راستہ روکیں گے، تو یہ کوئرشن ہے، آپ دوسرے کو روک رہے ہیں۔ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ ووٹ نہ ڈالیں، لیکن دوسرے کو آپ یہ زور دیں، اس کے لیے راستے مسدود کر دیں ووٹ ڈالنے کے، اور پھر کہیں کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، یہ مسٹیک ہے۔ وقفہ لے رہے ہیں، ہم کنٹینیو رکھ رہے ہیں اس سبجیکٹ کو۔